السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس قدر شدید اندھیرا تھا کہ ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ لڑکی، امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی امیر زادی، ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے آدھی رات کو روڈ پہ نکل آئی تھی۔ دور دور کا کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر قطرے سنسان جگہ پر اس کی گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی اور چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیورز کو کال کرنے کی غرض سے موبائل اٹھایا تو اس میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب کی بار وہ جھنجلا گئی۔ ساتھ ہی قریبی جنگل سے جھینگروں کی، گیدڑوں کی خراشات کے بولنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اب کی بار وہ خوفزدہ ہو گئی اور اسے ڈر لگنے لگا شروع ہو گیا۔ اس سے 2 سے 3 بار اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس سنسان سڑک پر تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آنے والا تھا۔ یہاں قریب ہی ایک کیفے تھا جو کہ رات کے وقت اس وقت بند تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے پاس آ گئی، شاید اس طرف سگنل آ جائے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا موبائل بھی بند ہو گیا۔ اب وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ موبائل کی چارجنگ ہونے کے باوجود موبائل آن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب خوف اس پر حاوی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کسے اپنی مدد کے لیے پکارے۔ اتنے میں ایک بس اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ اب کی بار اسے کچھ اطمینان ہوا اور اس نے سوچا کہ بس میں سوار کسی شخص سے وہ مدد لے سکتی ہے۔ وہ بس اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس نے جب جھانک کر دیکھا تو وہ بس بالکل خالی تھی۔ ڈرائیورز کی آواز اسے سنائی دی کہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، جہاں جانا ہے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب کی بار وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے آپ موبائل دیں، میں نے گھر پر کال کرنی ہے، میرے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے ہیں۔ جواباً اس ڈرائیور کی دوبارہ سے وہی آواز گونجی کہ جلدی سے بس میں بیٹھ جاؤ، تمہیں جانا جہاں ہوگا تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس بس ڈرائیورز کی آواز عجیب ہے، جیسے خالی کمرے میں کسی کی آواز گونجتی ہے۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بس میں کوئی بھی نہیں ہے اور ڈرائیورز بھی سے کچھ مشکوک اسے لگ رہا تھا، مگر یہاں کھڑے رہنے بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کوئی بھی چور اچکا ڈاکو یہاں پہ آ سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں گھر پہنچ کر گاڑی منگوا لوں۔ یہ سوچ کر وہ بس میں سوار ہو گئی، مگر کیا جیسے ہی وہ بس میں داخل ہوئی اس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور بس اپنی جگہ سے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ جب نشا صبح سو کر اٹھی تو ہر نیوز چینل پہ ایک ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ویڈیو بھی دکھائی دے رہی تھی جس میں وہ لڑکی بس میں داخل ہوتی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اچانک سے وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی امی سب دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور بار بار خدا سے یہ دعا کر رہی تھی کہ ہر انسان کی خیر ہو۔ نشا بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اس کی امی کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ دیکھ رہی ہو تم کیا چل رہا ہے؟ ہمارے شہر میں یہ چوتھی لڑکی ہے جو اس شہر سے غائب ہو چکی ہے۔ اس طرح کے دیگر واقعات دوسرے شہروں میں اور ممالک میں تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، مگر اب ہمارے شہر کو بھی نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ہمارا شہر جو امن و سکون کا گہوارہ تھا، اب تو جیسے بے آرامی اور بے سکونی نے یہاں ڈیرے بسا لیے ہیں۔ نشا بھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ بس اپنی جگہ سے کیسے غائب ہو سکتی تھی؟ اس نے سوچا کہ یقیناً یہ کوئی پر اسرار معاملہ ہے جو یہاں پیش آ رہا ہے۔ اس کا منگیتر بھی پولیس میں تھا۔ پولیس اپنی پوری تفتیش کر رہی تھی۔ اس شہر میں 4 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں اور چاروں کی عمریں بالترتیب 18 سے 22 سال کے درمیان تھیں۔ پولیس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ پولیس یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ کوئی پر اسرار معاملہ ہے، کیونکہ منطقی دلیل کے بغیر وہ اس چیز کے وجود پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ CCTV کیمرہ میں جس بس کو دکھایا جا رہا تھا اس کا نمبر پلیٹ بھی شو نہیں ہو رہا تھا اور واضح طور پہ اس کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ اس کے ذریعے سے اس ڈرائیور تک پہنچا جا سکتا تھا۔ پولیس نے جگہ جگہ ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جگہ جگہ پولیس کے لوگ عام لباس میں پھر رہے تھے، اور اکثر رات کو SP شاہ زیب خود بھی گشت کرتا رہتا تھا۔ یہ کیس اس کی تحویل میں تھا
اور اس علاقے کا SOP تھا اور اپنے افسران کو اس نے ہی جواب دینا ہوتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 لڑکیاں پراسرار طور پر غائب ہو گئیں اور ابھی تک پولیس کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اور آج کل ایک اور لڑکی غائب ہوئی تو اپنے افسران نے اسے سخت سننے کو ملی تھی۔ SP شاہ زیب، آخر تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک مجرموں تک نہیں پہنچ سکے۔ اب کی بار اسے قلیل وقت کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر اس سے یہ کیس حل نہ ہو سکا اور وہ مجرموں کو سامنے نہ لا سکا تو یہ کیس کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے کیس لے کر کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے میں نااہل قرار پایا ہے، جو کہ وہ ایسا کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی نشا سے بات ہوئی تو نشا نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی پراسرار چکر ہے، کیونکہ ایسا مختلف شہروں میں ہو چکا ہے۔ شاہ زیب نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ آج کل کے زمانے میں ان باتوں پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ مجھے لگتا ہے یہ انڈر گراؤنڈ گروہ کا کام ہے جو کہ بہت ہی زیادہ شاطر اور خطرناک ہیں، جو قانون کی نظروں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ہمیں جن بھوتوں کے چکر میں لا کر وہ کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب نشا بھی ان کی باتوں سے کچھ قائل ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ شاہ زیب صحیح کہہ رہا ہو اور واقعی یہ کوئی پراسرار معاملہ نہ ہو، بلکہ کوئی گینگ ہو جو بہت چالاکی اور خطرناک ہو اور جو بڑی صفائی سے یہ کام کر رہا ہے۔ مگر جب سے یہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی تھی، اس میں صاف طور پہ یہ دکھائی دیا جا رہا تھا کہ وہ بس اپنی جگہ سے خود بخود غائب ہو گئی تھی۔ ایسا اب کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر شاہ زیب کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی پراسرار معاملہ ہے۔ اب شہر کے لوگوں نے بھی اپنی احتیاط کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے رات کے وقت روڈ پر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اکثر یہاں پر شام کے وقت خواتین اور لڑکیاں واک کرتے ہوئے نظر آتی تھیں، مگر جب سے یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے واک کرنا، باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس دن نشا کی دوست کی پارٹی تھی اور یہ فنکشن رات کو ہونا تھا۔ نشا نے جب اپنی ماں سے جانے کی بات کی تو وہ پریشان ہو گئیں، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نشا کو کبھی بھی کہیں جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا، جس طرح کے شہر کے حالات ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی مسئلہ نہ پہنچ جائے۔ نشا نے ان کے خدشوں کو، باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی میں واپس اکیلے نہیں آؤں گی، آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، میں اس کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اور جب وہ جانے لگی تو اس کی امی کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے اس سے کہنے لگی کہ اگر تمہارا جانا اتنا ضروری نہیں ہے تو اس سے معذرت کر لو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں تمہیں جانے دوں۔ نشا اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگی اور انہیں تسلی دینے لگی کہ آپ فکر مت کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب بس ڈرائیور کو ٹائم سے بھیج دیجیے گا، میں نے کل واپس آنا ہے کیونکہ کل میرا ضروری ٹیسٹ ہے، میں نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور وہاں اتنے ہلے گلے میں پڑھ نہیں سکوں گی، نہیں میں اس کی گھڑی رک جاتی۔ جب پارٹی ختم ہو گئی تو نشا نے اپنے ڈرائیور کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں پر ہو؟ ڈرائیور گھر سے تھوڑا سا پیچھے ہی تھا اور اس نے کہا، بیوی بس 2 منٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ نشا اپنی دوست سے اجازت لے کے گھر سے باہر نکل آئی۔ آج اماوس کی رات تھی، ہر سو گھپ اندھیرا تھا۔ وہ چلتے چلتے گھر سے دور نکل آئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نشا کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ رات کی تنہائی، خاموشی اس پر ایک افسوس طاری کر رہی تھی۔ اسے دور سے گاڑی آتی دکھائی دی، اتنے میں ایک بس کے ٹائر اس کے پاس آ کر چڑھائے۔ وہ حیرت سے اچھل پڑی اور اپنی جگہ سے آگے جانے لگی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں اسے بس میں سے آواز سنائی دی کہ جلدی سے گاڑی میں سوار ہو جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ نشا نے اس آواز کو سنا، اسے یہ آواز بہت عجیب سی لگی، مگر اس نے اس سے معذرت کر لی اور کہا کہ میرا ڈرائیور آ رہا ہے۔ اب اس کی گاڑی اس کے سامنے ہی تھی۔ بس سے دوبارہ آواز آئی، جیسے وہ بہت غصے میں اور جلدی میں ہو، جلدی سے بس میں سوار ہو جاؤ، جہاں جانا ہے تمہیں اتار دیا جائے گا۔ اور اب کی بار نشا کو بھی اس کے اندر آنے پہ غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں نے کہیں نہیں جانا، ویسے بھی میرا ڈرائیور آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسی دوران کسی اندیکھی قوت نے جیسے اسے بس کے اندر کھینچ لیا۔
बस के अंदर दाखिल होते ही वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी और एक झटके से बस वहाँ से गायब हो गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ना जाने कितने देर वो इसी हाल में पड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन तारीकियों से निकलते हुए होश की दुनिया में आने लगा। इसने अपनी आंखें खोली। पहले तो इसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। कितने पल से इसे ये समझने में लगे और फिर इसे एकदम याद आया कि वो एक बस में सवार हुई थी। बल्कि सवार क्या हुई थी, इसको तो किसी ने ज़बरदस्ती बस के अंदर खींच लिया था और खींचने वाले इसे नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर इसके बाद इसका जहन तारीकियों में डूब गया। अब जब इसने गौर किया तो वो एक खुरदरी ज़मीन पर लेटी हुई थी। यहाँ घुप अंधेरा फैला हुआ था। कितनी देर के बाद इसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो सकी थी और ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि वो एक कब्रिस्तान का मंजर था और वो कब्रिस्तान के बीचों बीच मौजूद थी। यकदम वो उठ खड़ी हो गई और खौफ के आलम में इधर उधर देखने लगी। अब वो समझ गई थी कि वो एक पुरस्कार बस में सवार हो गई थी, जिसकी वजह से वो इस अजीब और गरीब जगह में आकर फंस चुकी थी। वो परेशान हो गई कि अब क्या करें, यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती है, कैसे आज़ाद हो सकती है। ये सोचते सोचते वो आगे चलने लगी और इसे ज़ोरदार ठोकर लगी और मुंह के बल गिर गई। एक सिसकारी इसके लबों से निकली थी। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक खोपड़ी थी। वो खोपड़ी से ठोकर खा के गिर गई थी। इसके पाँव में शदीद चोट आई थी और जब इसने खोपड़ी को देखा तो बहुत ही ज़्यादा डर गई। इसके देखते ही देखते खोपड़ी अपनी जगह से ऊपर उठ गई और अब वो फ़िज़ा में यहाँ से वहाँ उड़ रही थी और अब वो निशा के इर्द गिर्द गोल दायरे की सूरत में चक्कर लगाने लगी थी। इसकी आंखों की जगह आँख के गड़े थे जिससे रोशनी निकल रही थी। वो निशा को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रही थी। इसके मुंह से मर्दाना आवाज़ में कहकहे निकल रहे थे। निशा को कहने लगी कि तुम यहाँ तो आ गई हो और अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं और तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। हा हा हा। वो ज़ोरदार तरीके हंस रही थी। निशा खौफज़दा अंदाज में पीछे ही पीछे हटती गई। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा था बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल थी। इसे तो जिन भूत पर कोई एतबार ही नहीं था। वो इन चीज़ों को महज अफवाहें और बातें समझती थी और आज जब वो खुद इन चीज़ों के दरमियान बुरी तरह से फंस चुकी थी तो उसका जहन बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक एक कदम उठाते पीछे हटने लगी और वो खोपड़ी भी इसके करीब से करीब आने लगी। निशा वहाँ से भागने लगी। वो सरपट भाग रही थी और वो खोपड़ी भी उड़ते उड़ते इसके पीछे आ रही थी। अचानक भागते भागते निशा मुंह के बल गिर गई। इसका पाँव किसी गिरफ्त में नहीं था। जब इसने गौर किया तो इसे पता चला कि वो एक हाथ था जो इसे टूटी फूटी कब्र से बाहर निकला हुआ था। इसने निशा का पाँव पकड़ा हुआ था। तकलीफ़ की शिद्दत से निशा की आंखों में आंसू आ गए। इस हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके हाथ निशा की हड्डियों में उतर गए हों। वो तकलीफ़ की शिद्दत से मचल रही थी और अपना पाँव इसे छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर वो इसका पाँव छोड़ने के बजाय इसे खींचते हुए कब्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था। खौफ से निशा का बुरा हाल हो गया। इसकी नज़रें पास पड़े हुए एक लोहे पर पड़ी। इसने जल्दी से वो लोहा उठाया और खींचकर इस हाथ पर मारा। एक चीख की आवाज़ के साथ इस हाथ ने निशा का पाँव छोड़ दिया था। निशा मुश्किल से अपना पाँव घसीटते हुए वहाँ से बच कर निकली। इसने अपने पाँव को छू के देखा तो इसमें से खून बह रहा था और वो लंगड़ाते लंगड़ाते वहाँ से भाग रही थी और वो खोपड़ी भी मुसलसल इसके पीछे आ रही थी। मगर जब वो इस कब्रिस्तान से बाहर निकली तो इसके सामने एक सहरा का मंजर था और इस मंजर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वो हक दक रह गई थी। अजमल ड्राइवर जब निशा को लेने के लिए आया, इसे सामने निशा खड़ी नज़र आई। इसे आज बहुत नींद आ रही थी। आज इसकी तबीयत ख़राब थी और निशा को लेकर जल्द से जल्द घर वापस पहुंचना चाहता था ताकि आराम कर सके। आज इसका पूरा दिन मसरूफियात में गुजरा था। वो निशा से चंद कदमों की दूरी पर ही था कि निशा के पास एक बस खड़ी देखी और फिर निशा इसे बस में सवार होती दिखाई दी। मगर अगला मंजर तो हैरतनाक था। वो बस अपनी जगह से खड़े खड़े गायब हो गई थी।
اجمل کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا۔ کیا وہ سچ تھا یا نظر کا دھوکہ تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلسل مل مل کر دیکھا، مگر نہ نشا نظر آ رہی تھی اور نہ بس۔ وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اجمل گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اس نے سوچا ہو سکتا ہے اسے نظر کا دھوکہ ہوا۔ وہ دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھا اور نشا کے دوست کے گھر گیا اور اسے یہ پتہ چلا کہ نشا کو وہاں سے گئے ہوئے تھوڑی دیر گزر گئی ہے۔ اب تو اجمل کی سٹی گم ہو گئی تھی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نشا کے والدین کا بہت برا حال تھا۔ اسی وقت ایس پی شاہ زیب تک بھی اس کے منگیتر کی گمشدگی کی رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ وہ موقع پر جو گواہ موجود تھا، شاہ زیب اس کی گواہی ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ اسے کافی سالوں سے جانتا تھا کہ وہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر اس بات کو عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ وہ بس وہاں سے کیسے غائب ہو سکتی تھی۔ اور جب CCTV کیمرہ کا ریکارڈ نکالا گیا تو اس میں اجمل کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ وہاں واقعی وہ ایک بس آئی تھی جس میں نشا سوار ہوئی اور دیکھتے دیکھتے وہ بس وہاں سے غائب ہو گئی تھی، مگر اب کی بار وہ بس ایک ثبوت چھوڑ گئی تھی۔ اس بس کا نمبر پلیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ زیب نے اب کی بار اس کو غور سے دیکھا اور اسے اس بس کے ڈرائیور تک پہنچنے کے لیے ایک سراغ مل گیا۔ اگر اس بس ڈرائیور تک پہنچ جاتا تو وہاں سے وہ آسانی سے نشا تک بھی پہنچ سکتا تھا اور یقیناً وہ پھر باقی لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیتا جو اس بس کی وجہ سے غائب ہو گئی تھی۔ اس نے پھر اس بس کا ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا کہ جس کے نام تھی وہ شخص ایک دور دراز گاؤں میں رہتا تھا اور وہاں تک پہنچنے میں تقریباً ایک دن اور ایک رات کا وقت لگ جانا تھا۔ شاہ زیب کے لیے ایک ایک لمحہ جان لیوا تھا اور وہ ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی وقت اپنے 2 کانسٹیبلز کو لے کر اس راستے پر روانہ ہو گیا۔ وہ اب اس علاقے میں پہلی بار جا رہے تھے اور اس کے تمام راستوں سے ناواقف تھے۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے اور جب انہیں سفر کرتے ہوئے 18 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا، وہ ایک کچی آبادی میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک ڈھابا سا بنا ہوا تھا۔ وہاں یہ چند بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے جو کہے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاہ زیب نے وہاں پہ گاڑی روکی اور روپ نگر گاؤں کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک بزرگ کہنے لگا کہ مزید 5 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ لوگ وہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر میری مانے تو مغرب کا وقت گزر چکا ہے، رات ہونے والی ہے اور اس گاؤں تک پہنچنے میں ایک جنگل حائل ہے۔ اس جنگل کے بیچ میں ایک راستہ نکلتا ہے جس پہ چلتے ہوئے آپ اس گاؤں میں پہنچ سکتے ہیں، مگر رات کے وقت اس جنگل میں سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ شاہ زیب اس کی بات سن کر چونک پڑا اور کہنے لگا کیوں، اس جنگل میں کیا چور ڈاکو رہتے ہیں یا جنگلی جانور؟ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ نہیں، اس جنگل میں ایک خطرناک ڈائن رہتی ہے، جو بھی رات کو وہاں سے گزرتا ہے وہ زندہ سلامت وہاں سے نہیں نکل سکتا، اس کی لاش اس جنگل سے ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کہنے لگا بابا جی، آپ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا، تم نئی نسل کے نوجوان کو ہماری ہر بات ہی بوسیدہ لگتی ہے، مگر یہ سچ ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں انسانوں کا وجود ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ میری مانو، تم رات کو سفر مت کرو۔ صبح سفر کرو گے تو تمہارے لیے خطرناک بات نہیں ہوگی، مگر رات کو سفر کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ شاہ زیب نے ان سے مزید بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ وہ بھی شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور ان چیزوں پر باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا، اور اب تو اس کے لیے نشا کا گم ہو جانا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور اس کے غائب ہو جانے سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ راستے قدرے سنسان تھا، یہاں پہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ تیزی سے یہاں پر گاڑی کو آگے بگانے جاتا رہا، مگر تھوڑے دور جانے کے بعد اس سے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کرنی پڑی تھی، کیونکہ یہ راستہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور جگہ جگہ اس پہ کھڈے بنے ہوئے تھے۔ وہ جتنی جلدی یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، اسے اتنی ہی زیادہ دیر ہو رہی تھی، مگر بغیر رکے وہ مسلسل سفر کر رہا تھا، اور اب ان کے سامنے ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچ میں سے ایک کچا راستہ نکلتا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔
یہ گھنا جنگل رات کی تاریکی میں بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ جو ہی گاڑی جنگل کے درمیان پہنچی، اس کے کانسٹیبل خوف سے کانپنے لگے اور کہنے لگے کہ سر، یہ راستہ تو بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے، اور رات کی تاریکی میں یہ بڑے بڑے درخت کسی دیو جن بھوت سے کم نہیں لگ رہے۔ اس کی بات پہ شاہ زیب ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اس جنگل کے بعد ایک گاؤں ہے، اور گاؤں کے لوگ اسی راستے سے ہی گزر کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو آج اس گاؤں میں کوئی بھی شخص زندہ نہ ہوتا۔ کانسٹیبل اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ اس کی بات میں دلیل تھی۔ وہ تھوڑا اور آگے گئے تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اب کی بار وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ شاہ زیب نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ گاڑی سے نیچے اترے اور بونٹ کھول کر اس کو دیکھنے لگے کہ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اپنے پیچھے پائل کے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا اور پلٹ کر دیکھنے لگا، مگر اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ حیران رہ گیا۔ واضح طور پہ شاہ زیب نے آواز سنی تھی، جبکہ ان دونوں کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر دوبارہ سے گاڑی کو دیکھنے لگا۔ آخر گاڑی میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی دوران اسے دوبارہ سے وہ آواز سنائی دی۔ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ وہ سائے کو دیکھ کر سمجھ گیا یقیناً وہ کوئی لڑکی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ رات کے اس پہر ایک لڑکی کا جنگل میں کیا کام؟ شاہ زیب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً یہاں پہ کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اور جن بھوت آصف کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر کا ایس پی جاگ گیا تھا۔ فی الحال وہ یہ بھول چکا تھا کہ اسے گاؤں لازمی جانا تھا اور اس ڈرائیور تک پہنچ کر اپنی منگیتر کو بازیاب کروانا تھا۔ اس نے اپنے کانسٹیبل کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہا، کہنے لگا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہے، اور اس سمت چل پڑا جہاں اس نے وہ سایہ دیکھا تھا۔ اس کے کانسٹیبل نے کہا کہ سر، رات کے اس پہر اس جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ 5 منٹ میں واپس آتا ہوں، تم لوگ گاڑی سے باہر نہیں نکلو گے۔ وہ ایک چھوٹی سی ٹارچ لے کر اس سمت چل دیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں سے کچھ واضح طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اب گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ فل وقت واپس چلا جاتا ہوں، اور بعد میں وہ یہ دیکھ لے گا کہ اس جنگل میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے، اسے دوبارہ سے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ پھر سے آواز کے تعاقب میں چل دیا۔ اب گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اب اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بہت بڑے آگ کا الاؤ جل رہا تھا۔ شاہ زیب اب چھپ کر اس آگ کو دیکھنے لگا۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی تھا جس نے یہ آگ جلائی ہوئی۔ ابھی وہ کوئی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب وہ ایک آواز پر چونک پڑا۔ وہ آواز اب اس آگ کے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ شاہ زیب نے ذرا سا جھک کر دیکھا تو وہ آگ کے گرد گول دائرے میں چکر کاٹ رہے تھے، اور عجیب سی زبان میں کوئی گیت گا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کہے بھی لگا رہی تھی۔ اتنے دور سے اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور آدھے سے زیادہ چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا وہ ایک لڑکی تھی۔ اب شاہ زیب چھپتا چھپاتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی گینگ کا حصہ ہے، اور وہ اس کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ایک آواز اس پر چونک پڑا، وہ لڑکی زوردار کہا لگا کے بولی کہ میرے سامنے آ جاؤ، چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ اب کی بار شاہ زیب حیرت زدہ رہ گیا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ لڑکی بہت چالاک ہے، بہت شاطر ہے، جس نے اس کی موجودگی کا اندازہ لگا لیا۔ مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اسے یہاں پر کیوں بلایا۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاہ زیب اس کے سامنے آ گیا، مگر یہ کیا؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہکا تکا رہ گیا کہ آگ کی روشنی میں لڑکی کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ اس کی آنکھ کی جگہ سانپ لٹک رہا تھا، اور دوسری آنکھ کی جگہ جیسے آگ کا گولا نظر آ رہا تھا۔ شاہ زیب یہ دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ جو جن بھوتوں کے وجود سے انکاری تھا، اب اس کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔
اب اس کے سامنے وہ مخلوق کھڑی تھی جس کو دیکھ کر شاہ زیب کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر خوفناک انداز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تم میرے مہمان ہو، آج میں تمہاری خوب خاطر مداح کروں گی۔ تم جانتے ہو میں کتنے وقت سے بھوکی ہوں اور آج میں تم سے اپنی بھوک کو مٹاؤں گی۔ تمہیں میں اس آگ پر زندہ بھون کر کھاؤں گی۔ اس کے ارادے سن کر شاہ زیب جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب اس کی پہلی ترجیح اس ڈائن سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، مگر یہ ہے کہ اگلا پل اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم اٹھانے کی بہت کوشش کی، اپنے ہاتھ ہلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا جسم تو جیسے پتھر بن گیا تھا۔ وہ ڈائن ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم آج یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ وہ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہی تھی اور شاہ زیب کو موت اپنی جانب بڑھتی دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس ڈائن کے ساتھ شاہ زیب کی گردن کو چھوئے، وہ جیسے چیخ کر پیچھے ہٹی تھی اور اپنا ہاتھ پکڑ کر رہ گئی۔ شاہ زیب نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ بہت بری طرح سے جل گیا تھا۔ وہ غصے سے شاہ زیب پر گرجنے لگی اور تب شاہ زیب کا جسم جیسے حرکت کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے سرپٹ بھاگا اور اس نے واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اس ڈائن کے بھاگنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اس کو پکار رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے تم، مجھ سے کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ دونوں کانسٹیبل اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہ زیب نے بہت مشکل سے اپنا سانس بحال کیا، اپنے سانسوں پر قابو کیا، اور جب اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یہ اس ڈائن کے جادو کی وجہ سے یہاں پر گاڑی رک گئی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ اس ڈائن نے اسے چھوڑ کیسے دیا اور اس کا ہاتھ کیسے جل گیا۔ وہ اپنے گردن چھونے لگا، اس کے ہاتھ اپنے لاکٹ سے ٹکرایا تو اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے ایک بار اسے ایک لاکٹ دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس لاکٹ کو خود سے جدا نہیں کرے گا۔ اس نے بھی اپنی ماں کی نشانی سمجھ کر اس کو بھی کبھی بھی اپنے خود سے جدا نہیں کیا، اور اب جب اس نے لاکٹ کو کھول کر دیکھا تو سامنے اس کی اور اس کی ماں کی تصویر تھی، مگر اس میں ایسا کیا تھا جو اس ڈائن کو اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب جب اس نے ذرا سا تصویر کو ہٹا کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس میں اللہ کی کلام لکھا ہوا تھا، اور تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس کی ماں کو اسے بچھڑے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آج بھی اس کی ماں اس کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تھی۔ آج اگر یہ لاکٹ اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ زندہ سلامت نہ ہوتا۔ مزید 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ گاؤں میں پہنچ چکے تھے۔ شاہ زیب کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تو ہلکا ہلکا سویرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، اور گاؤں کے لوگ صبح سویرے ہی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے تمام گاؤں کے لوگ صبح سویرے ہی اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے تھے۔ شاہ زیب نے 1-2 لوگوں سے جب اس ڈرائیور کے بارے میں پتہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس پر نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کسی بھوت پریت کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ گاؤں سے باہر ایک قبرستان میں بیٹھے رہتا ہے اور پورا دن وہ خاموشی میں ہی گزار لیتا ہے۔ اگر اس کو کھانا دو تو وہ کھا لیتا ہے، مگر نہ وہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ کسی کی بات سنتا ہے، اور اگر کوئی اس کے پاس جائے تو وہ زور زور سے چیخنے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاہ زیب اس قبرستان میں پہنچ گیا، اور دور سے اسے ایک ملنگ قسم کا انسان نظر آیا تھا جس کے بال بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، اور جب شاہ زیب اس کے سر پر اپنے دونوں کانسٹیبل کے ساتھ پہنچا تو وہ خوف سے چیخنے مارنے لگا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ان لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ شاہ زیب کو اس کا یہ حلیہ بہروپ لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص اس لیے اس حلیے میں ہے تاکہ کوئی اس پہ شک نہ کرے، اور پھر اپنے دونوں کانسٹیبل کی مدد سے شاہ زیب اس کو گاڑی میں ڈال کر لے آیا تھا۔ تھانے میں واپس لے کر آنے کے بعد بھی اس شخص کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ان لوگوں نے تفتیش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اپنے خواصوں میں ہی نہیں تھا۔ شاہ زیب کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اسے کیسے تفتیش کرے۔
कैसे निशा तक और बाकी लड़कियों तक पहुँचे, जबकि बाकी इसकी टीम का कहना था कि ये अजीब इंसान है और इसको बस के बारे में क्या किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं। कोई भी नहीं जानते कि वो बस कहाँ है, किसके पास है। और इस ड्राइवर के माँ बाप बहन भाई भी नहीं थे। वो यतीम था और इस गांव में रुल कर पाला हुआ था और इस बात का जवाब तो यही शख्स दे सकता था। फिर जब इसके दिमाग के तमाम टेस्ट करवाए गए तो इसमें ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई थी कि किसी जहनी ढचके की सूरत में इसकी ये हालत हो गई है। इसकी जहनी हालत बहुत मुतासिर हो गई है। अब शाहज़ैब सचमुच में सर पकड़ कर रह गया था। वो परेशान हो गया था कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसको सेहतयाब होने में बहुत वक्त लगना था और ना जाने वो सेहतयाब होता भी या नहीं। और तमाम सवालों के जवाब तो इसी के पास ही थे। अब शाहज़ैब रात को सोते हुए हड़बड़ा कर उठ जाता था। 2 दिन से इसकी नींद बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। वो जो ही आंखें बंद करता था, इसकी आंखों के सामने इस डैन का चेहरा आ जाता था, जो इसको गुस्से से घूर रही थी और इससे धमकियाँ भी दे रही थी। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये बात वो जान चुका था कि किसी आसिफ का मामला है और फिर इसने एक आमिल से मदद लेने का फ़ैसला किया। दिलावर शाह इन लोगों के ख़ानदानी पीर थे। दूर दूर से लोग इनके पास आते थे, मगर शाहज़ैब कि कभी भी इनके पास नहीं गया था, क्योंकि इससे इन बातों में इनको कभी भी यकीन नहीं था। मगर अब मामला ऐसा बन गया था कि इसे इनके पास जाना ही पड़ा। और जब इनके पास जाकर बैठा तो वो इसको देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, बड़ी लंबी मुसाफत तय करके आए हो तुम, मगर अभी एक और लंबी मुसाफत तुम्हें तय करनी है। शाहज़ैब इनकी बात पर चौंक पड़ा और इनसे कहने लगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर दिलावर शाह ने इस पर हंसते हुए इस बात को बताया कि यहाँ तक इसके ख्वाबों का भी इसके साथ जिक्र कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि वो इस डैन का जल्द ही ख़ात्मा कर देंगे ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। अब जब शाहज़ैब ने इनसे निशा और बाकी लड़कियों के बारे में बात की तो वो कहने लगे कि उन्होंने भी इस बारे में पता करने की कोशिश की, मगर वो एक तलस्मी अमल है और जो कोई भी इस सब के पीछे है वो इसको पता नहीं लगा पा रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इस इंसान तक पहुंचना इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा इंसान जिसने इसे देखा हो, जिसको इसने छुआ हो, तो इसके ज़रिए से इस तक पहुंचा जा सकता है। इनकी बात सुनकर शाहज़ैब के जहन में जैसे कोई हवा सा घूमने लगा। इसने इसके ड्राइवर के बारे में दिलावर शाह को बता दिया कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, जो ना वो कोई बात करता है ना सुनता है। दिलावर शाह ने फ़ौरन इस ड्राइवर को मेरे पास लेकर आओ का कहा। इस ड्राइवर को शाह के पास लाना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए शाहज़ैब इन्हें ही अपने साथ थाने में ले गया और जब इनके सामने वो ड्राइवर आया तो उन्होंने इससे अपने सामने बैठने को कहा और एक मिट्टी के प्याले में पानी लाने को कहा और इससे कहा कि कुछ देर तक वो इस पानी में देखते देखते ही रहे। इस पानी में जैसे हलचल होने लगी और थोड़ी देर के बाद पानी यूँ उबलने लगा जैसे वो आग पर पड़ा हो। देखने वाले इसको देखकर हैरत ज़दा रह गए। दिलावर शाह मुसलसल आंखें बंद करके पढ़ाई कर रहे थे और फिर वो प्याला टूट गया और वो सारा पानी वहाँ पर बिखर कर रह गया और इस दौरान जैसे इस ड्राइवर का सक्ता टूट गया। वो हैरानी से आगे पीछे देखने लगा, इनसे पूछने लगा कि वो यहाँ पर कैसे आया। दिलावर शाह ने अपनी आंखें खोली और कहा कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था तुम बताओ। अब इस ड्राइवर ने बताना शुरू किया कि इस दिन मैं मामूल के मुताबिक काम से वापस जा रहा था, जब रात को सुनसान इलाके मुझे रास्ते में एक शख्स मिला। इसने सर से लेकर पाँव तक सियाह अबाया ज़ेब तन किया हुआ था। अंधेरे में इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। वो मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने इससे कहा कि तुम कौन हो और मेरी गाड़ी के सामने आकर क्यों खड़े हो, कहाँ जाना है। वो चलते चलते मेरी सीट वाली खिड़की के साथ पास आकर खड़ा हो गया और जब मैं इसे अपनी आंखों से देखा तो वो हैरत ज़्यादा रह गया। इसकी आंखें मामूल से ज़्यादा सूख थीं और इनमें जैसे आग के शोले निकल रहे थे। जब इसकी आंखों में देखा तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरा पूरा वजूद जल रहा है। मुझे अपना वजूद जलता हुआ महसूस होने लगा था। मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा और फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं याद इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अब मैं आपके सामने हूँ।
دلاور شاہ کے چہرے پر تفکر کی لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے شاہ زیب کو کہا کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اکیلے میں میری بات سنو۔ ان کا چہرہ دیکھ کر شاہ زیب بھی پریشان ہو گیا، اور جب ان کے ساتھ تنہائی میں آیا تو اس سے کہنے لگے کہ یہ ایک بہت خطرناک شیطان صفت جن کا کام ہے، اور وہ اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے۔ اسے اپنے عمل کی تکمیل میں ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو جوان ہوں، 16 سے 22 سال تک کی عمر کے درمیان ہوں، اور اماوس کی رات میں پیدا ہوئی ہو، اور وہ اس بس کے ذریعے سے ہی انہیں اپنی دنیا میں لے کر جاتا ہے۔ تمہاری منگیتر بھی 21 سال کی تھی، اور وہ بھی اماوس کی رات میں پیدا ہوئی تھی۔ باقی لڑکیوں کو وہ جن ختم کر چکا ہے، مگر نشا ابھی زندہ ہے اور اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر وقت پر اس کو نہ بچایا گیا تو تم ہمیشہ کے لیے اس کو کھو دو گے۔ اسے کھو دینے کے احساس سے ہی شاہ زیب کے لیے جیسے جان لیوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک خبیث جن ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان لڑکیوں کو ان کی بہن چڑھا رہا ہے، اور جہاں تک میرا علم کہہ رہا ہے کہ نشا وہ آخری لڑکی ہے جس کو شیطان کی بہن چڑھانے کے بعد اس کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب کی بار شاہ زیب جیسے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب میری مدد کریں، مجھے بتائیں کہ میں نشا کو وہاں سے کیسے چھڑوا سکتا ہوں، اور میں اس جن کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ دلاور شاہ کہنے لگے، اس کو ختم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، تم تھوڑی سی حکمت عملی سے اور تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے اس کو ختم کر سکتے ہو، اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو، اور جہاں پر نشا قید ہے اسے کچھ فاصلے پر ہی اس جن نے ایک مندر بنایا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھا ہوگا اور شیطان کی پوجا کر رہا ہوگا، اور آج رات کو وہ عمل کرنے کے بعد نشا کو اس کی بہن چڑھا دے گا، اور تم نے خود یہ سوچنا ہے کہ حکمت عملی اپنانی ہے کہ تم کس طرح سے نشا کو اس سے بچا سکتے ہو۔ میں تمہیں اس کے ختم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کام کو کتنے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہو۔ جیسے ہی شیطان کا خاتمہ ہوگا تم دونوں اس مندر سے باہر آ جانا، اور یہ کلام پڑھنا، تم لوگ واپس اپنی دنیا میں آ جاؤ گے۔ ایس پی بھی جلد وہاں پر جانا چاہتا تھا، نشا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے عمل کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں پہنچا دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اسے اپنے استانے پر لے آئے اور اپنے سامنے بٹھا کر پڑھائی کرنے لگے، اور اسے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں نہیں کھولنا۔ شاہ زیب مسلسل اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو کر ہوا میں اڑ رہا ہو، اور کچھ ہی دیر کے بعد جب اس کے پاؤں کسی کھردری زمین سے ٹکرائے تو کانوں میں شاہ صاحب کی آواز گونجی کہ اپنی آنکھیں کھول دو، تم اپنی جگہ پہنچ چکے ہو۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی وہ ایک قبرستان کا منظر تھا۔ اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی کپڑے تھی، اور کہیں کپڑوں کے پاس بڑے بڑے ہولے عورتیں بیٹھی بین کر رہی تھی، جیسے انہوں نے سفید کفن پہنا ہو۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان قبروں میں کفن پوش روحیں ہوں اور ان قبروں سے باہر آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ ان روحوں نے شاہ زیب کو دیکھا اور خطرناک عزائم لیے شاہ زیب کی جانب بڑھنے لگیں۔ شاہ زیب ان کو دیکھ کر گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ بھی خطرناک تیور لیے شاہ زیب کے پیچھے بھاگنے لگیں، اور وہ خوفناک انداز میں کہہ لگا رہی تھی، آج ہماری خوراک بننے کے لیے ایک نوجوان آ گیا ہے، تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، یہ ہماری دنیا ہے، یہاں ہماری حکومت چلتی ہے، یہاں تم آ تو گئے ہو مگر اب تم یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ شاہ زیب حیرت سے سوچ رہا تھا کہ اس کو شاہ صاحب نے جو انگوٹھی دی تھی اس کے ہوتے ہوئے وہ جن اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو پھر یہ روحیں اس کو کیسے دیکھ رہی تھیں۔ اتنے میں اس کے کانوں میں شاہ صاحب کی آواز گونجی، وہ کہہ رہے تھے صرف نظر کا دھوکہ ہے، اور میں نے اپنے عمل سے پتہ کر لیا ہے، وہ جن آج ہی نشا کو شیطان کی بہن چڑھانے والا ہے۔ تمہارے پاس چند ہی گھنٹے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ چند گھنٹوں میں ہی کرنا ہے، اور اب میں دوبارہ تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ شاہ زیب پھر چلتے چلتے اس قبرستان میں آ گیا۔ اس کے پیچھے ابھی تک وہ بدروحیں تھیں، مگر اس نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس کا خوف اب قدرے کم ہو گیا تھا، اور جب وہ قبرستان سے باہر آیا تو سامنے جنگل کا منظر تھا، اور سامنے ہی اسے نشا نظر آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس پہنچا، اس کے چہرے پر خوف و خراش پھیلا ہوا تھا۔ وہ کتنی دیر شاہ زیب کو شک کی نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر اس کو بھی شیطان کی چال سمجھ رہی تھی، اس کو دھوکہ سمجھ رہی تھی۔
بلا شبہ شاہ زیب یہاں پر کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو ایک جادوئی دنیا میں پھنس چکی تھی اور یہاں تو صرف موت آ سکتی تھی، مگر کوئی انسان کیسے آ سکتا تھا؟ شاہ زیب نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میں تمہارا شاہ زیب ہوں اور میں تمہیں بچانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کتنی دیر کے بعد نشا کو یقین آیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے، مگر اب وقت بہت کم تھا۔ شاہ زیب نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر مجھے تم سے کچھ فاصلے پر رہنا ہوگا تاکہ کوئی میری یہاں پہ موجودگی کو احساس نہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم دونوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ شاہ زیب نے خود کو ان جنگل میں ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں کر لیا تھا اور چند گھنٹوں کے بعد وہاں پر ایک سیاہ لباس میں ملبوس ایک دراز قامت شخص آیا تھا، جس کا حلیہ اس ڈرائیور کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق تھا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، جیسے ان میں ایک آگ جل رہی ہو۔ نشا اس کو دیکھ کے ڈر گئی، مگر اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ شاہ زیب اس کے ساتھ ہے، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ اسے بچا لے گا۔ اس نے نشا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نشا خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے سر جھکا کر چل دی۔ اب وہ ایک مندر میں بیٹھ گیا تھا اور اس نے نشا کو شیطان کے قدموں میں لیٹ جانے کو کہا۔ یہ سب کچھ اسے شاہ زیب پہلے بتا چکا تھا۔ جیسے وہ کہے ویسے ہی کرنا، اسے کسی قسم کو شک نہیں ہونے دینا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اس مورتی کے قدموں میں لیٹ گئی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ کر وہ جن عمل کرنے لگا۔ اس نے ایک مالا اس پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اس مالا کو شیطانی مورتی کے گلے میں ڈال دیا اور خود بیٹھ کر عمل کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ شاہ زیب بھی ان کے لوگوں تک پہنچ چکا تھا۔ جب اس جن کو عمل کرتے ہوئے کچھ دیر گزر گئی، تب یہی موقع تھا کہ شاہ زیب کے پاس اگر وہ ذرا سی بھی چوک کر دیتا تو وہ چوک کبھی بھی نشا کو بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ خود بھی موت کے منہ میں چلا جاتا اور یہاں پر ہمیشہ کے لیے بدروح بن کر بھٹکتا رہتا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس مورتی کی جانب چلا گیا اور ایک ہی وار سے اس مالا کو توڑ دیا۔ اس مالا کا ٹوٹنا ہی تھا کہ وہ مندر زور زور سے ہلنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا۔ اب وہ جن بکھرا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، شاہ زیب نے اس کے دل کی جگہ پہ ایک وار کیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگا، اس کے منہ سے بہت بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں، اور پھر کچھ پل کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اب یہ مندر زور زور سے ہلنے لگا تھا، جیسے ان پر گرنے والا ہو۔ شاہ زیب نے نشا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر آ گیا اور وہ مخصوص کلام پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ شاہ صاحب کے آستانے پر تھے۔ نشا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ چکی ہے، اور دلاور شاہ ان کے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ تم بہادر نوجوان ہو، تم یہ کام ضرور کر لو گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں شاہ صاحب سے اجازت لے کے اپنے گھر کی جانب آ گئے۔ نشا نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں پہ ہوں؟ پھر شاہ زیب اسے ساری کہانی بتائے دی، اور آخری بات جو اس نے نشا سے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ جن عمل کر رہا تھا تو اس نے اپنی تمام طاقتوں کو اس مالا میں پرو دیا تھا اور اس مالا کو اس مورتی کے گلے میں ڈال دیا تھا، اور اگر اس مالا کو توڑ دیا جاتا تو اس کی تمام طاقتیں بکھر جاتی اور پھر وہ بالکل ایک عام سے انسان کی طرح رہ جاتا، اور اس سے مقابلہ کرنا آسان تھا، اور شاہ زیب تو ایسے ویسے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے شاہ زیب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ نشا نے شکر ادا کیا اور وہ زندہ بچ کر واپس آ گئی، مگر اب اس کی زندگی میں ایک بدلاؤ آیا تھا۔ وہ اپنے رب کے بہت قریب ہو گئی تھی اور باقاعدگی سے اپنے رب کے حضور سر جھکا کر رہتی تھی اور ہر وقت نماز پڑھتی رہتی تھی، اللہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھی رہتی۔